السلام علیکم۔ دل کا دورہ پڑنے کی وہ خاموش علامات جن کا فوری علاج ضروری ہے۔ دل کے دورے کی کچھ علامات ایک مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ علامات کون سے ہیں۔ اس سے پہلے ایک کامن مسکنسیپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں۔ وہ ہے دل کے دورے اور ہارٹ فیل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کارڈیاک اریسٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں جن سے ہمیں مہینوں پہلے معلوم ہو جائے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ ان سوالات کے حوالے سے خاصی کنفیوژن پائی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ آج کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کی بات نہیں رہے گی۔ ہم لوگ اکثر اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں ہونے والی موت کو ہارٹ فیل کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں ہارٹ فیل اور ہارٹ اٹیک دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب کسی کا اچانک ہارٹ پمپنگ بند ہونے سے انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ فیل نہیں بلکہ کارڈیاک اریسٹ ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے دل کا دورہ یا دل پر حملہ۔ ہارٹ اٹیک اچانک ہوتا ہے، منٹوں میں ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے وجوہات ہیں جن میں سے ایک دل کا ناکام ہونا ہے، مگر ہارٹ اٹیک ضروری نہیں کہ ہارٹ فیل کی وجہ سے ہی ہو۔ ہارٹ اٹیک عموماً ہماری آرٹریز کے سخت ہو جانے اور سکڑ کر ان میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دل کو جب خون پوری مقدار میں نہیں مل پاتا تو دل کی مسلز یعنی پٹے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے دل کی پٹی پڑکتا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کیفیت کو ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہارٹ فیلئر کا مطلب ہے دل کا ناکام ہونا، دل کا کمزور ہو جانا۔ یہ مہینوں یا سالوں میں ہوتا ہے، یعنی آپ کا دل آہستہ آہستہ ناکام ہوتا ہے اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ جسم میں خون کو پمپ نہیں کر پاتا۔ یہ خود ایک بیماری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ہارٹ فیلئر کا لازمی نتیجہ ہارٹ اٹیک ہی ہو۔ کبھی کبھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی دل کمزور ہو کر ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں خاتون یا شخص کو ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور اس کو موت واقع ہو گئی، لیکن اصل میں یہ ہارٹ فیل نہیں ہوتا بلکہ کارڈیاک اریسٹ ہوتا ہے، یعنی دل کا قید ہو جانا، گرفتار ہو جانا، شکنجے میں جکڑے جانا ہے، اور یہ دل میں موجود الیکٹریکل سگنلز یعنی امپلس کی پرابلم ہے۔ ہر سال کروڑوں افراد کو دل کے دورے کا سامنا ہوتا ہے، جن میں سے لاکھوں کے لیے زندگی کا سفر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دل کا دورہ یا ہارٹ اٹیک بس اچانک ہی ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں دل کے دورے کی کچھ علامات ایک مہینے پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم ان سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اچانک یہ علامات ہارٹ اٹیک سے ایک ماہ قبل ہی سامنے آنے لگتی ہے، لہٰذا بچاؤ کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کی روایتی علامات جیسے سینے میں درد یا پریشر، گردن کا درد، ٹھنڈے پسینے، انتہائی کمزوری وغیرہ تو سب کو معلوم ہی ہے، مگر کچھ ایسی واضح خاموش علامات بھی ہوتی ہے جو بیشتر افراد کو معلوم نہیں ہوتی اور انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے مریضوں میں خاص طور پر دل کے دورے سے قبل کی روایتی علامات جیسے سینے میں درد وغیرہ کے ظاہر ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، اور خاموش علامت ظاہر ہونے کے بعد ہارٹ اٹیک سامنے آتا ہے۔ آئیے ان علامات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ علامات کون سے ہیں۔ تھکاوٹ۔ ہارٹ اٹیک کی سب سے عام مگر خاموش علامت بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہے۔ یہ ایسی علامات ہیں جو 70% ہارٹ اٹیک کے شکار خواتین میں کئی ہفتے پہلے سامنے آتی ہے، لیکن مرد و خواتین دونوں میں ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک شخص معمولی کام کرنے کے دوران حد سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ دل کے دورے سے قبل دل سے خون کے بہاؤ میں کمی آتی ہے، جس سے پٹوں پر اضافی دباؤ آتا ہے اور لوگ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہاتھوں یا بازو میں جلن۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دل مؤثر طریقے سے خون پمپ نہیں کر پا رہا، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ کمر، ہاتھوں یا پاؤں میں شدید درد یا جلن بھی اکثر ہارٹ اٹیک کی خاموش علامت ثابت ہوتی ہے۔ سینے میں جلن۔ اگر تو آپ کو اکثر اچھا کھانے کے بعد سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہو تو یہ فکر مندی کا باعث نہیں، تاہم اگر پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو تو پھر یہ ہارٹ اٹیک کی خاموش علامت بھی ہو سکتی ہے۔ معدے میں گڑبڑ یا پیٹ میں درد۔ دل کے دورے کی پیشگی یا ایڈوانس علامات میں معدے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے قے، متلی یا معدے میں تکلیف وغیرہ۔ خاص کر 50% ہارٹ اٹیک کے واقعات میں پیٹ میں درد کچھ عرصے پہلے سامنے آیا۔ ہارٹ اٹیک سے قبل پیٹ یا معدے میں درد کچھ عجیب سا ہوتا ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے اور پھر آرام محسوس ہونے لگتا ہے، مگر کچھ وقت بعد پھر لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح نازیہ، پیٹ پھولنے یا ڈائریا وغیرہ متعدد عام علامات ہیں۔ گلے، گردن یا جبڑے میں بغیر وجہ کی بے چینی یا گلا تنگ ہونے کا احساس جس کا تجربہ پہلے کبھی نہ ہوا ہو ہارٹ اٹیک کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کسی گڑبڑ کا احساس۔
اکثر دل کی مریضوں کو ہارٹ اٹیک سے پہلے احساس ہوتا ہے جسے کچھ ٹھیک نہیں۔ اگر ایسا احساس آپ کو بھی محسوس ہو اور آپ خود کو بغیر کسی وجہ کے ہی بیمار محسوس کریں تو بہتر ہے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں۔ ایک اور علامات ایسی درد کی ہوتی ہے جس کا آغاز جسم کے بائیں حصے سے ہوتا ہے۔ یہ سینے کے درد سے شروع ہو کر نیچے کی جانب جاتا ہے، مگر اکثر مریضوں کو ہاتھ میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ درد سینے کی بائیں طرف ہوتا ہے، لیکن خواتین کی دائیں جانب اور سینے کے درمیان میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ کھانسی بھی ہو سکتی ہے، بے خوابی یا نیند کا نہ آنا بھی ہو سکتا ہے، سانس لینے میں مشکل۔ اگر آپ کو اکثر سیڑھیاں چڑھنے کا موقع ملتا ہو اور سانس لینے میں تکلیف نہ ہوتی ہو، تاہم اوپر پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہو جسے دم گھٹ رہا ہے، تو یہ ہارٹ اٹیک کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ 40% کیسز میں یہ علامات ہارٹ اٹیک سے 6 ماہ قبل اکثر سامنے آتی ہے، یعنی سانس لینے میں مشکل اور یہ احساس کہ گہرا سانس لینا ممکن نہیں۔ دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی اکثر ایریتمی یا بے چینی کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، خاص کر یہ خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اچانک حملہ کرتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن میں تیزی 1 سے 2 منٹ تک برقرار رہے اور اس میں کمی نہ آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دل کی دوا اس وقت تک صحیح نہیں دی جا سکتی جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ درد دل کا ہی ہے یا نہیں، اور دل کا ہے بھی تو دل کا دورہ ہے، انجائنا ہے، دل کا فیل ہونا ہے یا کارڈیک اریسٹ ہے۔ کازز، سمپٹمز اور تشخیص کی بنیاد پر علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح صحت اور بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر کلک کیجیے۔